السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جتنے نیک کام کیے جاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ وضو بھی نیک کاموں میں سے ایک کام ہے، اس لیے سارے مسلمان وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اختلاف اس وقت ہو جاتا ہے جب کچھ حضرات یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بسم اللہ سے پہلے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ یعنی اگر وضو سے پہلے اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی اختلاف کی وجہ جاننے والے ہیں کہ آخر یہ اختلاف ہوا تو کیوں ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اسے پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وہ دراصل ایک حدیث پیش کرتے ہیں، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ ہی علیہ۔ اس شخص کا کوئی وضو نہیں ہے جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ہی کا انکار کر دیا، وضو ہی کی نفی کر دی کہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے کہ جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے۔ اسی وجہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسی نامی شخص سے کہا تھا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، اس طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فتوضؤ کما امرک اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسی نامی شخص سے وضو کرنے کا حکم دیا، اس طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضو کرنے کو کہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضو کرنے کو کہا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھو۔ وضو کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے چہرے دھو، تو یہاں پر چہرہ دھونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا
کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا شرط نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے اعضاء پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو صرف وضو کے اعضاء پاک ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر بھی وضو ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یذکر اسم اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے وضو کی نفی کر دی، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے وضو کی نفی نہیں کی بلکہ وضو کی فضیلت کی نفی کی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس وضو کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے، مومن ہونے کی حالت میں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے کہ تم کیسے مومن ہو کہ تم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو۔ اگر کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم کیسے مومن ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اگر کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے قطع تعلق کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، درار پیدا کرتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم کیسے مومن ہو کہ ایک دوسرے کے درمیان قطع تعلق کرتے ہو، رشتہ توڑتے ہو۔ تو یہاں پر اس کے ایمان کی نفی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ فضیلت کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ ایمان، اس ایمان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے، جو ایمان تمہیں مسجد تک نہ لے جا سکے، جو ایمان تمہیں ایک دوسرے کو جوڑ نہ سکے، جو ایمان تمہیں وعدہ خلافی کرنے سے روک نہ سکے، اس ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ تو دراصل یہاں پر ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ ایمان کی فضیلت کی نفی ہے۔ اسی طریقے سے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو یہاں پر وضو کی نفی نہیں ہے بلکہ وضو کی فضیلت کی نفی ہے کہ اس وضو کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے کہ جس وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ وضو سے پہلے بسم اللہ سنت ہے یا شرط ہے، یہ جو دو قول ہیں اور ان دو قول کی وجہ کیا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جن لوگوں نے کہا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے تو انہوں نے یہ سنت کیوں کہا، جن لوگوں نے کہا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شرط ہے تو انہوں نے شرط کیوں کہا، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، آپ، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دراصل وجہ فہم میں ہے، سمجھ میں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لا کو جنس کے لیے، جنس کی نفی کے لیے سمجھا، اور جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لا کو نفی، فضیلت کی نفی کے لیے سمجھا۔ اسی سمجھ کے اختلاف کی وجہ سے دو قول مختلف ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔